اور پوری پی ڈی ایم آج پریشان بیٹھی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا. میرے اس انٹرویو کو روک دیا گیا ہے. دوسرا انٹرویو آپ نے دکھایا تو اس میں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا. میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا کہ پہلے آپ میرا کریں وعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. اس وقت رانا محمد عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سیکرٹری جنرل ہیں پی ایف یو جے کے, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. کل خان صاحب کا ایک انٹرویو سامنے آیا, دیکھا ہے آپ نے وہ انٹرویو؟ جی میں نے صرف انٹرویو دیکھا ہی نہیں, میں صبح سے لے کر اب تک اس کو 6 دفعہ سن چکا ہوں. اچھا. کیونکہ جو اخبارات کی شیخ سرخیاں ہیں, جو ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز ہیں, ان میں جو لفظ ہے اور خان صاحب کا جو پوری گفتگو ہے اس میں اور ان میں بہت فرق ہے. اچھا اس انٹرویو کے کانٹیکس پر ہم آتے ہیں, مگر رانا صاحب انٹرویو پورا چلا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹیلی تھان ہوئی تھی, وہ نہیں چلنے دی گئی, جلسے نہیں دکھائے جاتے, کہا جاتا ہے کہ مرضی ہے جس کی وہ چلائے نہ چلائے. مگر یہ سیلف امپورٹنٹ کہ انٹرویو چلا خان صاحب کا کل پورا چلا. وہ بھی انٹرویو اس لیے پورا چلا, اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں بول دیتا ہوں, اور بولنے کے بعد اللہ آپ کو اور مجھ کو محفوظ بھی رکھے. آمین. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رات کو میں نے دیکھا کہ رات کو پی آئی او اور دیگر جو لوگ ہیں وہ خود فون کر کے اخبارات کے دفاتر میں یہ کہتے رہے کہ اس انٹرویوز کی فلاں جو چیز ہے آپ اس کو ہیڈ لائن بنائیں. اچھا, اس انٹرویو کی فلاں جو چیز ہے آپ اس کو جو ہے کل کی آپ کی جو لیڈ یا سپر لیڈ جو ہے وہ بنائیں. یعنی ایون یہاں تک کہا گیا کہ خالی سپر لیڈ اور لیڈ ہی نہیں, 1 یا 2 ہالوں بھی بنا کے اس کو چھاپیں. یعنی جس چیز میں انٹرسٹ تھا ان کا, اور جس چیز میں یہ بیسک یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ خان صاحب بہت بڑا یو ٹرن لے رہے ہیں. اوکے. میں بالکل اس کو نا محفوظ کر دیتا ہوں نا, گفتگو کی کسی لفظ کو محفوظ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے اور آپ کے ادارے کو اور میرے لیے بھی کوئی پرابلم نہ آئے. وہ انہوں نے بالکل اس کو محفوظ یو ٹرن کا ایک نام دیا. آپ نے شاہدہ خان عباسی کی پریس کانفرنس سنی؟ اچھا آپ پورا اس پہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سرخی سب نے نکال دی کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور میں امریکہ سے کبھی لڑائی نہیں چاہتا. یہ آگے کسی نے کہا کہ بھائی آخرکار ہمیں ایک دن تو اپنی خود مختاری قائم رکھنی ہے نا, ہمیں عزت کے ساتھ رہنا ہے نا. دوسرا فکر ہم نے نہیں لکھا, ہم نے یہ لکھ دیا کہ کسی نئی تعیناتی کو نئی پارٹی کو کرنا چاہیے, نئے منتخب لوگوں کو کرنا چاہیے. بیسک جو ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں, یہ حکومت اس مینڈیٹ لے کے ہی نہیں آئی, یہ حکومت ایک شب خون مار کے آئی ہے. تو اس کو جس کے پاس ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس کے پاس اکثریت ہو, واقعی جینوئن اکثریت ہو, تو اس کو کرنا چاہیے تاکہ چاہے وہ توسیع دے, چاہے وہ ایکسٹینشن دے, چاہے وہ کوئی نیا لائے. اخلاقی طور پر آئینی طور پر تو ان کا حق ہے کہ یہ تعیناتی کر سکتے ہیں یا توسیع بھی دے سکتے ہیں, یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے. آئینی طور پر ان کے پاس سب کچھ ہے, آئینی طور پر سب کچھ ہے, لیکن میرے اس ملک میں آئینی طور پر سب کچھ ہوا ہے کبھی؟ آئین تو بہت کچھ کہتا ہے. کیا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اس شخص کو جو ایک پارٹی سے منحرف ہو چکا ہو آپ اس کو چیئرمین اپوزیشن لیڈر بنا دیں اور کسی کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیں؟ کیا آئین یہ کہتا ہے؟ کیا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو توڑ کے باہر لائیں اور اس کے بعد ان کو فلاں کریں, ان کو سندھ ہاؤس میں رکھیں اور سندھ ہاؤس میں رکھنے کے بعد اپنی مرضی کے سب کچھ بنا دیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ آئین میں کیا یہ گنجائش تھی کہ سندھ ہاؤس کے اندر آپ لوگوں کو اٹھائیں, وہاں پہ رکھیں, وہاں پہ رکھ کے ان کی ضمیر خریدیں, ان کو پیسے دیں یا نہ بھی پیسے دیں, ضمیر خرید کے ان کو آئینی طور پر بنی ہوئی حکومت کے خلاف کریں؟ کیا آئین یہ اجازت دیتا تھا؟ اگر تو آپ نے آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو پھر ہر چیز پر آئینی تقاضے کو پورا کریں. بدقسمتی ہمارے ملک میں آئین وہاں پر کام کیا جاتا ہے جہاں پر ہمارے مفاد کے مطابق ہو, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ ہے آئین کی بات. تو میرے خیال سے ہمیں اس صورت میں کرنی چاہیے جب باقی کام آئینی ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز تو بڑی اس رات کی سارے انٹرویو میں جو خوبصورت چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ پوری مسلم لیگ اور پوری پی ڈی ایم آج پریشان بیٹھی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا. اور ان کی پریس کانفرنس میں تو ان کی چہرے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بھائی کیوں پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ اگر پاکستان کے سپہ سالار کو, پاکستان کے آرمی چیف کو توسیع ملتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں ملے گی, تو آپ اس میں کیوں پریشان ہیں؟ اگر نئی تعیناتی ہوتی ہے پاکستان کے مفاد میں ہوگی, آپ اس میں کیوں پریشان ہیں؟
آپ خود خوش ہونا چاہیے کہ آپ سب ایک پیج پہ آ گئے ہیں، لیکن اس پہ بھی وہ پریشان، کیا کریں. آپ سے مراد پاکستان تحریک انصاف بھی، پی ڈی ایم بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی؟ سر ایک پیج پہ آ گئے نا. دیکھیں اگر تو وہی بات ہے جو ٹی وی پہ چل رہی ہے، اگر تو وہی بات ہے جو ٹی وی پہ چل رہی ہے، جو حقائق اگر اسی طرح ہے تو پھر تو سب ایک پیج پہ ہیں. تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں. سوال یہ ضرور ہے کہ عمران خان اگر سیلاب کے لیے کیلکم کرتا ہے، امداد کٹھی کرتا ہے، اس کے لیے پابند کیا جاتا ہے اس کو نہیں دکھانا. اور اگر اس انٹرویو میں کوئی تو ایسی بات تھی نا، ایک انٹرویو ہی دوسرا انٹرویو ہے، پہلا انٹرویو آپ نے دکھایا نہیں اور فوری طور پہ ٹویٹ کر دیا کہ میرے اس انٹرویو کو روک دیا گیا ہے. دوسرا انٹرویو آپ نے دکھایا تو اس میں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا. یہ وہ یو ٹرن ہے، یہ وہ یو ٹرن ہے جمال، کہ ایک یو ٹرن ہوتا ہے جسے آپ یو ٹرن کہتے ہیں. ایک یو ٹرن وہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے جا رہے ہیں، آگے کھائی ہے، اور اگر آپ مڑ گئے ہیں تو وہ یو ٹرن نہیں ہوتا. کھائی میں گرنا جو ہوتا ہے نا وہ حماقت ہوتی ہے، اور کھائی دیکھ کر واپس مڑ جانا جو ہوتا ہے نا وہ یو ٹرن نہیں ہوتا، وہ حکمت ہوتی ہے. اور یہ حکمت یو ٹرن والوں نے نہیں لی ہے نا، یہ حکمت ہے. اوکے. اچھا رن صاحب، جس طرح ہم نے بات کی انٹرویو دکھانا اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ. اب اگر اسے کانٹیکس پر آئیں تو خان صاحب کی دو باتیں تھی. ایک تو میں نے کہا کامران خان صاحب نے پوچھا کہ سیلاب ہے، معیشت کے حالات ہیں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں ہم، تو اگر آپ کیا چاہتے ہیں، نئی تعیناتی ہو، توسیع ہو، جو بھی. خان صاحب نے کہا کہ میں وکیلوں سے مشورہ کروں گا، اور میں تجویز کے طور پر کہ اگر نئی حکومت تعیناتی کرے تب تک یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو خان صاحب کی ماسٹر شاٹ ہے یا یو ٹرن ہے، یہ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بڑی اچھی شاٹ کھیلی ہے خان صاحب نے. یہ نا میچ کے اندر ایک شاٹ ہوتی ہے کہ جس پر چوکا بھی ہو سکتا ہے، بالکل باؤنڈری کے اوپر لگتی ہے، اور امپائر سوچتا رہتا ہے کہ اسے چوکا دوں یا چھکا دوں. اور اس میں وہ جو 5 6 یا 7 منٹ ہوتے ہیں نا جس میں ری پلے بار بار دکھایا جاتا ہے، اور ری پلے کے اندر 5 اور 7 منٹ میں کسی کی جان نکل جاتی ہے اور کسی کے اندر خوشی کے لمحات آ جاتے ہیں. تو یہ وہ شاٹ ہے میچ کی. تو یہ 5 6 دن سیاست کے ہوں یا 5 6 منٹ میچ کے ہوں، یہ جو بھی ہیں، لیکن شاٹ اچھی ہے. صحیح شاٹ ہے. یو ٹرن تو نہیں کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں یہ شاٹ ہے. اور حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تو اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی سچ، آئینی اختیار تو ان کا نہیں ہے. مگر خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ میں اس طرح کا خان صاحب پاکستان کی سیاست کے اس وقت سب سے بڑے ہیرو ہیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے مل کر اتنے الیکشن میں ووٹ نہیں نکلے کراچی کے الیکشن میں جتنے حالی پی ٹی آئی کے امیدوار کے نکلے ہیں. تو پھر تو خان صاحب کی بات کی اہمیت تو ہے نا. اور رانا عظیم صاحب، یہاں پر یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ پاکستان آ بھی جاتے ہیں اور کمپین بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان مزید پاپولر ہوتا جائے گا، اور مزید کوئی چال چلیں گے تو وہ بھی خان کے حق میں ہی جائے گی. تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ جی میں ایک دو چیزیں آپ کو بریک کر دوں. ایک چیز تو آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں اسحاق ڈار، ہمارے بڑے معروف ایک تجزیہ کار، جن کے والد صاحب بھی معروف ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جن کے بھائی ایک جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے اسی حکومت میں اور اچھے عہدے پہ سرکاری ملازم ہیں. تو وہ لندن میں بیٹھ کے اکثر ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی مریم اورنگزیب کے خلاف کرتے ہیں کبھی. تو کل جو انہوں نے وہاں بیٹھ کے بات کی وہ تو توہین عدالت سے بھی بڑھ کے بات کی تھی، تو اس میں اسحاق ڈار کے حوالے سے تھا. اس کے بعد 2 آپ کے بڑے سینئر جو حکومتی ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی کی. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجا جائے، اور بائی قوت یا بائی فٹ بائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمٹمنٹ یا وعدے یا طاقت، ان کی بنیاد پر پہلے اسحاق ڈار کو کلیئر کرایا جائے. جیسے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر میاں صاحب کو پاکستان لایا جائے. اب یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے، کیونکہ میاں صاحب نے کسی کو کہا ہے کہ بھائی میں نے اگر اپنا وعدہ پورا کرنا ہے تو پہلے آپ میرا وعدہ پورا، مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں. آپ سمجھیں میری بات. میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا کہ پہلے آپ میرا کریں وعدہ پورا. اچھا. اور مجھے میرے وعدے کا، اپنے وعدے کے مطابق مجھے وہ ریلیف دے تو اس کے بعد میں بھی حاضر. آپ میری بات کو ساری سمجھ گئے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں. اب میاں صاحب پاکستان آ کر سیاست کرے، میاں صاحب پاکستان آ کر تقاریر کرے، میاں صاحب پاکستان آ کر جو مرضی کرے.
عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہلے اس طرح لوگ کسی کے ساتھ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھیں عمران خان کے خلاف کون سا دنیا کا ایسا حربہ ہے، کون سا ایسا جھوٹا الزام ہے جو اس پہ نہیں لگایا گیا، لیکن اس کے باوجود جہاں جلسے میں 5,000 تھے 25,000 ہو گئے، جہاں 25,000 تھے 50,000 ہو گئے، جہاں 50,000 تھے 5 لاکھ ہو گئے. تو اب میاں صاحب کو آ جانا چاہیے، میری ذاتی حسین میں سمجھ آ جانا چاہیے، تاکہ وہ سانپ جو ایک بند کیا ہوا ہے نا وہ باہر نکلا ہے، پتہ چل جائے کہ سانپ کے نکلنے سے کسی کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. خان صاحب کو نہیں فرق پڑے گا، میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں. دیکھیں میاں صاحب کے جو سگے بھائی ہیں جن کا نام شہباز شریف ہے، سگے بھتیجے ہیں جن کا نام حمزہ شہباز ہے، ان کے قریب ترین لوگ ہیں، اس سارے حکومت میں ہیں. اور جب یہ حکومت میں ہوں گے تو ان کے گناہ میاں صاحب کے پہلے نہیں پڑیں گے. یہ میاں صاحب کیا کریں گے تقریر کہ شہباز شریف جھوٹا تھا، شہباز شریف نے غلط کہا، یہ کہیں گے کہ یہاں مفتی اسماعیل سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے ان کی جماعت کے اندر جو لوگ تھے، جن کو انہوں نے لندن بلایا، جن کو مشورے دیے، ان کے ساتھ سارا کچھ کیا، اگر وہ برے ترین لوگ تھے تو پھر ان کی جماعت میں تو اچھا کوئی نہیں ہے نا. یہ بڑے امتحانات ہیں عشق سیاست عشق کے، جو میاں صاحب جس میں پاس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں، خان صاحب کا رات والا انٹرویو ذہن میں رکھ کر کچھ رابطے بحال ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے؟ رابطے کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے. ہاں اسی نوعیت رابطے کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے. اچھا دیکھیں رابطے وہاں ٹوٹتے ہیں جہاں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ نے اب کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بالکل غلط بات تھی کہ رابطے بحال تھے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ رابطے جو بحال تھے ان کی بحالی کا طریقہ کار اور ان کا تعین، اور وہ بحال کتنے بحال تھے، اس میں کتنا محبت کی جو فضا تھی وہ کتنی تھی اور دوریاں کتنی تھی. لیکن یہ نہیں تھا کہ بالکل آپ نے بائیکاٹ کر دیا، ایسی بات نہیں. اور صدر صاحب سنا ہے بیچ میں کردار ادا کر رہے ہیں بحال کروانے کا رابطے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ میں، کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ اس بات کو تو میرے خیال اب سارے شہر ساری دنیا جان چکی ہے. جو رابطے بحال کرانے میں کردار ادا کر رہا ہے اس میں کے پی کے کا بڑا رول ہے. ہاں جی، وہ خٹک صاحب نے کے پی کے سے بھی کوئی شخصیت ہے، کے پی کے سے ایک شخصیت ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے. میں وہی بتا رہا ہوں، میں ابھی نوشہرہ کور کر کے تھا، وہاں سیلاب آیا تھا، تو خٹک صاحب نے ایک دیوار بنائی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، پانی نہیں آیا اس طرف. لگ رہا ہے یہ وہی کردار ہے. ہٹک صاحب کے پاس نا کافی چیزیں ہیں. ہٹک صاحب جہاں دیوار کھڑی کرتے ہیں وہاں سیلاب رک جاتا ہے، اور ہٹک صاحب جہاں کوشش کریں وہاں کافی چیزیں رک جاتی ہیں. اچھا ران صاحب بالکل آخر میں یہ بتا دیں، خان صاحب کا انٹرویو رات کو چلا اور وہ اٹ سیلف از اے بگ ڈیولپمنٹ. تمام تر حالات کو ذہن میں رکھیں، آپ انٹرویو بھی رکھیں، پی ڈی ایم بھی رکھیں، خاقان عباسی صاحب کا بیان بھی رکھیں، قمر زمان کارا نے بھی رات کو پروگرام میں بات وہ بھی رکھیں. نومبر ویسے ہی چلے گا یا کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ نومبر سے پہلے تبدیلی ہے. تبدیلی ہے، میں یہ آج اپنا نوٹ کر لیجیے گا، نومبر سے پہلے تبدیلی ہے. اور جب ہم نومبر میں اگر زندگی رہی اور ہم کسی جگہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوئے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نومبر سے پہلے تبدیلی کس کی ہے؟ حکومت کی؟ حکومت. تھینک یو سو مچ رانا صاحب.